السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، یہ دین اسلام سچا دین ہے، سچ کا دین ہے۔ انسان کو سچی زندگی سکھاتا ہے، جھوٹ سے نفرت سکھاتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی سے انسان کو نجات ملتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سچائی سے انسان کو نجات ملتی ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ سچ بولنا انسان کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو شخص اپنی زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سچ اور سچی زندگی گزارنے کی تعلیم دین اسلام نے دی۔ ہمارے اکابر کی اتنی شفاف زندگیاں تھیں کہ دل و دماغ حیران ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کاندھلے میں ایک گاؤں ہے جس میں مسلمان اور ہندو اکٹھا رہتے تھے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا جس پر مسلمان اور ہندو کے درمیان جھگڑا ہوا۔ مسلمان کہتا تھا کہ میرا پلاٹ ہے اور ہندو کہتا تھا میرا۔ جب تھوڑا سا جھگڑا بڑھنے لگا تو مسلمان نے اسمارٹ بننے کی کوشش کی اور اعلان کر دیا کہ یہ میرا پلاٹ ہے اور میں یہاں مسجد بناؤں گا۔ جواب میں ہندو نے بھی کہہ دیا کہ میں یہاں پر مندر بناؤں گا۔ اب بات تو تھی دو بندوں کی، لیکن دو مذہب کا جھگڑا بن گیا، لہٰذا پورے شہر میں ٹینشن کا ماحول پیدا ہو گیا۔ قریب تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے۔ عدالت میں مقدمہ پیش ہو گیا۔ جو جج تھا وہ انگریز تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ اس نے دونوں فریقین سے پوچھا کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ صلح صفائی سے یہ معاملہ حل ہو جائے؟ تو ہندوؤں نے کہہ دیا کہ جی ہاں، ایک مسلمان عالم ہے، آپ ان کو بلا کر ان سے گواہی لے لیں۔ اگر وہ گواہی دے دیں کہ یہ ہندوؤں کی زمین ہے تو وہ یہ آپ ہمیں دے دیں، اور اگر کہیں کہ مسلمانوں کی ہے تو ان کو دے دیں۔ انگریز نے اگلی تاریخ دے دی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کا مناسب حل نکال لیتے ہیں، اور اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ جب ہندو باہر آئے اور دوسرے لوگوں نے بات سنی تو باقی ہندوؤں نے ان کو لعن طعن کی کہ تم کیا کیا، کہ تم نے یہ کیا کیا، کسی مسلمان کو حکم بنا کر چلے آئے، وہ مسلمان ہے، وہ تو مسجد بنانے کے لیے ہی کہے گا، تم تو مقدمہ پہلے ہی ہار گئے، تم نے برا کیا ہے۔ اگلی تاریخ پر جب مسلمان اور ہندوؤں دونوں عدالت میں گئے تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگردوں میں سے ایک بزرگ تھے، مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جج نے بلایا ہوا تھا۔ جج نے ان سے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ مسلمانوں کو توقع تھی کہ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کی ہے تاکہ ہم مسجد بنائیں، اللہ کا گھر بنائیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا جی زمین ہندوؤں کی ہے۔ جج نے پوچھا کیا ہندو اس کے اوپر اپنا مندر بنا سکتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا جب ملکیت ان کی ہے تو ان کو اختیار بھی ہے، وہ جو چاہیں بنائیں۔ تو جج نے عجیب فیصلہ لکھا۔ اس نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، آج اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب جج نے یہ فیصلہ سنایا تو وہ ہندو کہنے لگا کہ جج صاحب، آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب میرا فیصلہ بھی سن لیجئے۔ اگر اسلام اتنی سچائی سکھانے والا دین ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اور اس جگہ پر میں مسجد بنانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو دین اسلام تو سچ سکھانے والا دین ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔